ہمارا نا اب ایک مزاج بن گیا ہے. ہمارے بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ مسواک سنت ہے. اب تو سائنس بھی مان گئی ہے کہ مسواک کریں گے تو آپ کے وجود کے اندر جو منہ میں فالتو مادے ہوں گے جراثیم وہ مر جائیں گے. اب سائنس بھی مان گئی ہے. مجھے کبھی کبھی اس لفظ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ سائنس اگر نہ مانے تو ہمیں کوئی اس پہ فرق پڑتا ہے؟ نہ مانے سائنس، ہمیں کیا لینا دینا سائنس سے؟ سائنس تو کبھی کچھ کہتی ہے پھر کبھی کچھ اور کہنے لگ جاتی ہے. سائنس کا کیا ہے؟ سائنس کو منوانا ہماری ڈیوٹی. ہاں، اس طرح کا دین نہ بناؤ کہ معاذ اللہ دین کو سائنس کا غلام کر دو. سائنس کل بھی رسول اللہ کی غلام تھی، آج بھی میرے نبی پاک کی غلام ہے. تو حضور کی جتنی ادائیں ہیں، جتنی، ایک کدو شریف ہے، حضور نے کدو استعمال فرمایا ہے. آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ، جس بندے کو بہت زیادہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا تو اب اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کدو ملے تو اس کو استعمال کراؤ. تیزابیت حد درجے اختیار کر جائے اور اندر کا نظام سارا درم برم ہو جائے تو اس کو کدو استعمال کراؤ. اور آپ اس کی خاصیت دیکھ لیں، تمام سبزیوں میں سے تحقیق بھی سب سے زیادہ اسی پہ ہوتی ہے. میرے رسول پاک کا ایک طریقہ مبارکہ ہے. اور صحابہ کے اگرچہ سید الطعام گوشت ہے، کانوں کا سردار اسے کہا گیا، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درزی نے نبی پاک کی دعوت پکائی تھی. وہ درزی تھا، کپڑے سیتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اس درزی کے گھر گیا تو گوشت اور کدو پکا ہوا تھا. فرماتے ہیں اگرچہ سردار گوشت ہی ہے پر نبی کریم نے نا گوشت کے ٹکڑے ہٹا ہٹا کے نا تو اندر سے کدو نکال نکال کے کھایا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے کدو پسند نہیں تو میں نے کبھی نہیں کھایا تھا. گھر میں ہوتا تو میں جھگڑا کرتا، پر آج حضور کی رغبت دیکھی نا تو کل نہیں پسند تھا پر ابھی مجھے کدو بڑا پسند ہو گیا. مجھے کدو شریف سے پیار ہو گیا. جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں وہ نبی پاک نے استعمال فرمائی، اعلیٰ ترین. زیتون کی افادیت کبھی کم ہوئی ہے 1400 سالوں میں؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ زیتون استعمال نہ کرو؟ کبھی اس کی افادیت میں؟ یہ امامہ میرے نبی پاک کی سنت ہے. سارے پڑھیے صلی اللہ ہو. حضور کی سنت ہے نا یہ. کبھی کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا ہو کہ اس نے امامہ باندھا ہو تو کسی نے کہا ہو رہن دے یار تینوں سونا نہیں لگتا؟ بندے سارے سونے تے نہیں نہ ہوندے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن امامہ کبھی کوئی آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ اس بندے کے مزاج کے ساتھ یہ فٹ یا اس کے چہرے کے ساتھ یہ فٹ. اینک آپ لے لیں بازار سے، چھوٹی بھی ملتی ہے بڑی بھی ملتی ہے. کچھ لوگوں کے چہرے پہ کچھ چیزیں نہیں سیٹ ہوتی، فٹ نہیں ہوتی. لیکن یہ سرکار کی چونکہ سنت ہے اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو. جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو. جو لوگ جمعے والے دن امامہ باندھ کے آتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں. لیکن امامہ شریف ہونا چاہیے. اپنی مرضی کا رومال نہ باندھ لیں، کم از کم 3.5 گز ہو اور ٹوپی کے اوپر باندھا گیا ہو. اپنی مرضی کا طریقہ نہیں اختیار کریں. وہ جو شریعت نے حدود بیان کی ہیں اس کے مطابق چلیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بات میں نے چھیڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رب کریم کی دلیل ہے. جتنا کائنات کے اندر حسن کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے گا وہ مجبور ہو جائے گا اور اسے دروازہ رسول پہ جانا ہی پڑے گا. اسے نبی پاک کے دروازے پر اسے جانا پڑے. ہم کوشش بڑی کرتی ہیں سونے لگنے کی. بڑے بڑے لوگ روپ دھارتے ہیں بیچارے، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو لوگ سونا کہیں گے، نورانی نہیں کہیں گے. مجھے بڑی کر لیں، داڑھی روز بنائیں بے شک، لیکن فطرت داڑھی ہے. حسن ناراض ہو گیا. اور داڑھی بڑی سمجھدار ہے، کبھی عورت کے منہ پہ نہیں آتی، آتی مرد کے منہ پہ. مرد کے منہ پہ داڑھی آتی. چلے میں کوئی بات نہیں کرتا ورنہ میں تو حنفی ہوں. میرے امام صاحب تو اس بندے کی گواہی قبول نہیں کرتے جس نے داڑھی نہ رکھی ہو. وہ کہتے ہیں اس کی شہادت کچہری میں قابل قبول نہیں ہے. وہ تو قبول نہیں کرتے اس کی شہادت کو بھی. اب چلیں عوام سے ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی پر باتیں ہیں تو صحیح نا. ایک بندے نے داڑھی مڈائی تھی تو جناب عمر نے مدینے سے بھی نکال دیا تھا. ان سانو کانے کوئی کہہ گیا کہ چنگی طرح نیک ہوے گا تاں رکھی تے روٹی ادن کھائی ہاں جدن چنگی طرح نیک ہو جائے گا. اس سے پہلے کیوں کھاتے ہو؟ یہ قسم اٹھاؤ کہ پیسے اس دن پکڑنے ہاتھ میں جس دن چنگی طرح نیک ہونا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں اندر سے ٹھیک نہیں، تو اندر سے ٹھیک ہونا تیری ڈیوٹی نہیں، ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے. باطن تو رب کریم اپنی رحمت سے درست فرمایا کرتا ہے. تو جو تیرے ذمہ لگایا اللہ نے وہ تو کرنا. جو تیرے اللہ نے ظاہری صورت سے ہوتا کیا ہے، سنو کیا ہوتا ہے. مولانا رومی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا. آپ کی طرح لمبا کرتا پہنتا تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑتا تھا، تھوڑا غصے سے بولتا تھا، معاذ اللہ نقل اتارتا تھا. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا جب غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا اس کو. تو نقلیں اتارتا ہے، وہ نکل گیا.
شہر سے باہر نکال دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں ایک دن کوہ طور پہ گیا ہوا تھا، تو رب کریم نے مجھ سے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، اسے اٹھائیے، غسل دیجیے، کفن دیجیے، جو اس دور کا طریقہ تھا، تدفین کر دیں۔ حضرت کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے حواریوں سمیت پہنچا، جب بندے کا چہرہ دیکھا تو حیران ہو گیا، یہ تو نقلیں اتارنے والا ہے، تو نقلیں اتارنے والا ہے۔ پر اللہ کے نبی رب کریم کے حکم کے آگے لا تو لا اللہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ میری عقل میں نہیں آ رہا۔ اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، تدفین کر دی اس کو۔ جب دفن ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ حاضر خدمت ہوئے اور بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کرنے کے مالک تو بے نیاز ہے، چارہ سوال تو نہیں، پر اپنی تسلی کے لیے مالک یہ فرمائیے کہ وہ تو نقلیں اتارتا تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے، پر میں نے اسے مرتے وقت ایمان نصیب کر دیا، وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے اور توبہ کر کے گیا ہے، تو مالک اتنی کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب وہ تیری طرح بن سور کے نکلتا تھا نا، تیری ادائیں اپناتا تھا تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا، وہ پیارا لگتا تھا۔ یارو دیکھو نا ترمذی شریف میں حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جب سفید داڑھی لے کے قبر میں جائے گا نا، داڑھی اور وہ بھی سفید، تو رب فرشتوں سے فرمائے گا اسے عذاب نہ دینا، یہ میرے محبوب کی سنت سفید داڑھی لے کے آگے، مجھے شرم آتی ہے اسے عذاب دیتے۔ آپ بات کو سمجھے کہ یہ حضور کی سنت کا اعزاز جو اللہ کی بارگاہ میں، رب کے حضور جو سنت کا اعزاز، اس لیے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین جو کام تھا وہ کیا ہی میرے مصطفیٰ کریم نے، اعلیٰ ترین عمل نبی پاک کا، اعلیٰ ترین، اور طریقہ مبارکہ میں حسن اور جاذبیت، اور آپ اندازہ کر لیں ہم لوگ پٹری سے اتر جاتے ہیں، مرضی کرتے ہیں، ہمارا مزاج ہے جتنا مرضی کو کہے کہ الکوہل والی خوشبو استعمال نہ کریں، پر ہم کوئی نہ کوئی دلیل نکال کے لے ہی آتے ہیں، لیکن خوشبو اس دور میں بھی اتنی بکتی ہے جس کی حد نہیں، اور لوگ اپنی اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال ہے۔ ان 1400 سالوں میں، 1450 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کاروبار کہیں ٹھنڈا ہوا ہو۔ حرم شریف اللہ آپ کو لے جائے تو مسجد نبی میں سونے کی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی، یعنی اتنا مہنگا کاروبار ہے کہ جتنا کرایہ سونے کی دکان والا دے رہا ہے اتنا ہی خوشبو کی دکان والا دے رہا ہے، اتنا مہنگا یہ کاروبار ہے۔ ایک دن بھی اس کام کی اہمیت کم نہیں ہوئی، اور رسول کریم نے کیا فرمایا؟ صحابہ کہتے ہیں 3 چیزوں سے کبھی منع نہیں کرتے تھے، کوئی تکیہ دیتا تھا تو قبول کرتے تھے، کوئی بندہ اگر حضور کو دودھ پیش کرتا تھا تو نبی پاک قبول کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص حضور کو خوشبو دیتا نا تو حضور جلدی قبول فرماتے تھے، یہ مزاج تھا۔ تو جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں ان کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں کر کے دکھایا۔ ہمارا ظاہری حلیہ، آج بھی اہل عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں، آپ لمبا کرتا پہننے حیا کے زیادہ قریب ہے، کھلا لباس حضور پسند کرتے تھے، یہ شرم و حیا کے زیادہ قریب ہے، اس کے اندر انسان کا پردہ زیادہ ہے۔ وہ ساری اعلیٰ قسم کی صفات جن سے ایک آدمی متصف ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو سجا سکتا ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہ ساری رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک حضور کا طریقہ مبارکہ تھا کہ سامنے والے جتنے لوگ حضور کے دائیں بائیں رہتے تھے ان کا خیال کرتے تھے۔ ہم تو خیال رکھواتے ہیں نا اپنا کہ سارے مل کے میری عزت نہیں کرتا، تو میری، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو یہاں اپنی عزت کی بھیک مانگی ہے یا اپنے لڑائی کر کے عزت لی ہے، ایسا نہ کریں، آپ عزت دینی شروع کر دیں، اللہ آپ کو سکون عطا کر دے، آپ احساس کریں دوسروں کا۔ حضور نہ شدت کے ساتھ، یہ اعلیٰ سنت ہے میرے نبی پاک کی صلی اللہ، سارے پڑھیے درود شریف صلی اللہ، یہ اعلیٰ سنت ہے۔ آپ دیکھیں نا بخاری مسلم میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی نماز پڑھاؤں، دل میرا چاہتا ہے، لیکن فرمایا جب میں دیکھتا ہوں نا کہ پیچھے بچے بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں، بیمار بھی کھڑے ہیں، تو گویا حضور فرمانے لگے میں بندوں کا احساس کر کے رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، میں مختصر پڑھاتا ہوں۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کوئی نبی پاک کا انتظار کر رہا ہوتا تھا تو نماز مختصر پڑھتے تھے اور اس کو فارغ کر کے بھی لمبی نماز پڑھتے، ایسا نہیں کہ اب آئے ہیں 4-5 لوگ تو ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت جی بڑی تگڑی نماز پڑھتے ہیں، بڑے صوفی صافی آدمی، یہ نہیں، بلکہ نماز ہے، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں تو وہ خوبصورت حدیث موجود ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عصر کی نماز کے لیے اقامت پڑھ دی تھی، حضور مصلی امامت پر تشریف لے گئے تھے، ایک یہودی کا غلام آیا اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں، اگر آپ چلیں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو حضور کے احساس کی شدت کا یہ حال تھا کہ نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا تم بیٹھ جاؤ میں پہلے اس کا کام کر کے آتا ہوں۔
خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار